بات پیش کرتا ہوں حیدرآباد کے اس اویسی کو. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, مگر حیدرآباد میں جا کے میں نے اس شخص کا دارالسلام نام کا ادارہ دیکھا. خدا کی قسم ہزاروں بچیوں اور بچوں کی علم کی پیاس وہ شخص بجھا رہا ہے. ہوگا سیاسی معاملے میں تمہارا اس سے جھگڑا, کوئی بات نہیں, ہونے دیجئے, مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے کام کیا ہے قوم کے لیے. یار چھوڑ دو سارے اختلاف اور سارے معاملات کو, مگر سنیے, آپ زمینی طور پہ کام کیجیے. اپنے بچوں کے لیے بڑے تعلیمی ادارے قائم کرو میرے بھائی. اگر قائم نہیں کیے تو تمہارے بچوں کو پھر اپنے دین سے بھی ہٹنا ہوگا یا پھر تعلیم چھوڑنا ہوگی. اور جو قوم تعلیم سے دور ہو جاتی ہے, خدا کی قسم وہ قوم مٹا دی جاتی ہے. ایسے ادارے کھولو کہ تمہارے اداروں میں تمہاری بچیاں پڑھیں, حجاب میں رہ کر کے پڑھیں اور حجاب میں رہ کر کے جاب کریں. علاقے کے لوگ چندہ کریں. آپ کتنے عرسوں میں خرچ کرتے ہو, لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں روپے شادیوں میں, ڈیجوں میں, ناچ گانوں میں, باج گازوں میں. میرے بھائیوں, ان سارے اخراجات کو روک لو. میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں, روک لو, اور یہ چندہ اکٹھا کر کے بڑے ادارے بنا لو, اور ادارے بنانے کے بعد میں اپنے بچے بچیوں کا مستقبل روشن کر دو اداروں سے. بس میری خطا یہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں نے یہی کام کیا ہے اپنی قوم کے بچوں اور بچیوں کے لیے. میں نے جو بھی اللہ نے مجھے نوازا, یا تقریر کے جو ہے ہدیے کے طور پر, نذرانے کے طور پر جو بھی مجھے انکم ہوئی, جو بھی میری قوم نے مجھے نوازا, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے انہیں اپنے شوق میں نہیں اڑایا, اپنے خرچوں میں نے نہیں اڑایا. یقین کرنا, جو مکان میرے دادا الہی زمین تھی وہی میرے باپ پر وہ مکان تھا, اور وہی دادا کی زمین میں میرے باپ نے مکان بنایا, اسی مکان میں آج میں بھی رہتا ہوں. میرا کوئی الگ سے ایک کمرہ نہیں ثابت کر سکتا کہ کہیں میں نے کوئی دوسرا مکان شہر میں یا کہیں بھی بنا لیا ہو. جس دن سے مجھے شہرت و مقبولیت ملی, مجھے اللہ نے نوازا, میں نے یہ پیسہ ایک جگہ اکٹھا کر کے دارالعلوم اعلیٰ حضرت کی شکل دے دی اس مدرسے کو. میں نے اسی مدرسے میں بیٹھ کر کے آج یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دیکھیں, ان کے فلیٹ, ان کے مکان, ان کی بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں, مگر میں نے دارالعلوم اعلیٰ حضرت 2017 میں اس کو میں نے بنانا شروع کیا. اور خدا کی قسم یہ دارالعلوم اعلیٰ حضرت ایسا ادارہ, آپ آ کر کے دیکھیے, 4 سے 5 سال کی مدت میں یہ ادارہ ایسے بن کر کھڑا ہوا ہے. شاید میری نظر میں نہیں ہے کہ 4 سے 5 سال کی مدت میں ایک اتنا بڑا ادارہ بن کے تیار ہو جائے. اور جو ادارہ میں نے دارالعلوم اعلیٰ حضرت بنایا ہے, اس کے اندر انگلش میڈیم سے پڑھائی ہوتی ہے. میں نے CBSE بورڈ سے مانیتا کے لیے اپلائی کیا ہے. 2 سال سے لاک ڈاؤن لگا ہے, اس وجہ سے میری ابھی مانیتا نہیں ہو پا رہی ہے, مانیتائیں بند ہیں. لیکن CBSE بورڈ کے لیے میں نے اپلائی کیا. مدرسے میں مدرسہ بورڈ سے بھی مانتا اور CBSE بورڈ سے بھی مانتا. یعنی ہمارے دارالعلوم اعلیٰ حضرت میں پڑھنے والا لڑکا اور لڑکی ڈاکٹر بننا چاہے, انجینئر بننا چاہے, پروفیسر بننا چاہے, پائلٹ بننا چاہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس میں پڑھنے کے بعد میں بہترین انگلش پڑھے گا اور بہترین عربی پڑھے گا, بولے گا وہ. آپ کو یقین نہ ہے, کبھی میرے مدرسے کا دورہ کیجیے اور آپ مدرسے میں آ کے بچوں کی پڑھائی دیکھیے. میں نے نیٹ پہ بھی ڈالا, بچوں کی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. بہترین پڑھائی قواعد کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ سلامت رکھے حضور امین میاں قبلہ کو, انہوں نے البرکات نام سے ایک ماہرہ شریف میں ادارہ قائم کیا. ایسے اداروں کی ضرورت ہے. اب خالی ہم دینی تعلیم پر فوکس کریں تو پھر دنیاوی تعلیم کے لیے ہمارے بچے بچیاں کہاں جائیں گے؟ حضور امین میاں نے جیسے البرکات نام کا ادارہ کھولا, بہترین اس میں جو ہے انگلش اور اس میں بہترین دینیات بھی سکھا دیا جاتا. اس طریقے کے ادارے کھولنے کی ضرورت ہے. میں نے دارالعلوم اعلیٰ حضرت کو اسی طریقے پر, اسی پیٹرن پہ چلایا ہے. جتنی میری استطاعت ہے, جتنی میری حیثیت ہے. میرا تو اس بوڑھی عورت والا معاملہ ہے جو حضرت یوسف کو خریدنے روئی کا گٹا لے کے سر بازار جا پہنچی تھی. لوگوں نے کہا تھا تو یوسف کو نہیں خرید سکتی اس گٹے سے. آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگی میں یوسف کو تو نہیں خرید سکتی ہوں, مگر یوسف کے خریداروں میں نام ضرور لکھا سکتی ہوں. میری جتنی حیثیت, میری جتنی اوقات تھی, میں نے اپنی حیثیت اور اوقات سے بڑھ کے کام کیا. رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے اپنی ماں کا زیور تک بیچ دیا دارالعلوم اعلیٰ حضرت کے لیے. میں اور کیا کر سکتا ہوں اس قوم کے لیے؟ میں نے اپنے شوق کو قربان کر دیا. میں نے کوئی اپنے گھر نہیں بنائے, میں نے کوئی بنگلے نہیں بنائے, اور میں نے دارالعلوم اعلیٰ حضرت میں ماں کا زیور تک بیچ کر کے لگا دیا. آج اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, شاید دارالعلوم اعلیٰ حضرت جیسی ضلع رامپور میں کوئی دوسری سنی ادارے کی بلڈنگ نہ ہو. آپ آ کر کے دیکھیں. 2 سال سے تقریباً لاک ڈاؤن ہے, اس لیے پڑھائی بھی متاثر ہے. اس میں تقریباً 300 بچے بچیاں پڑھتے تھے, لیکن آج وہ اتنے نہیں ہیں. مجبوری ہے, نہیں رکھ سکتے اتنے بچے.
اللہ حالات بہتر کرے تو میرا ٹارگیٹ ہے اس مدرسے میں تقریباً 5000 بچے بچیوں کو پڑھاؤں، جس کے اندر بی ٹیک بھی ہو، جس کے اندر LLB بھی ہو، جس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ سارے کورسز اس کے اندر رکھ دیے جائیں۔ میرے یہ ارمان ہے، یہ جذبے ہیں میرے قوم کے لیے، اور انگلش میڈیم کی پڑھائی اس میں بچوں کو دے رہے ہیں۔ میں اور کیا دے سکتا ہوں اس قوم کے لیے؟ میں نے یہ کیا ہے لوگوں۔ اگر تم نے کسی موقع پر مجھے نذرانہ دیا بھی ہے، اگر کسی موقع پر مجھے نوازا بھی ہے، تو وہ میں نے تمہارے لیے کام کیا۔ میں اپنی قبر میں دارالعلوم اعلی حضرت کو نہیں لے جاؤں گا۔ میری قبر تو دارالعلوم اعلی حضرت کے اندر ہو سکتی ہے، مگر میری قبر کے اندر دارالعلوم اعلی حضرت نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ کام کیا ہے۔